بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تیسرے پارے میں دو صورتیں آتی ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے تیسرے پارے کا، اس میں سورہ بقرہ کے جو آخری حصہ وہ ہے، اور پارے کے دوسرے حصے میں جو سورہ آل عمران ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ پارے کے شروع میں آیت الکرسی آتی ہے۔ حدیث کی روح سے قرآن کی جو افضل ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جو شخص نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی مرنے کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت الکرسی کے بعد فوراً بتا دیا گیا کہ دین میں داخل کرنے کے لیے جبر اور قوت کا استعمال جائز نہیں، یعنی جو اپنی مرضی سے دین میں آنا چاہے وہ آ جائے، اور جو چاہے کفر کی روش اپنا لے۔ یعنی اس کے ساتھ پھر نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک جو ہے وہ روشنی ہے اور دوسری تاریکی۔ یہ اپنی مرضی سے اسلام میں آنا یا نہ آنا، اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جو بندہ آزادی سے مسلمان ہوا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو مانے ہی نہ۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر اس کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں کسی کو مسلمان بنانے کے لیے قوت استعمال نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک جو اسلامی معاشرہ ہے اس معاشرے میں اسلامی ریاست میں فرائض پر عمل کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور کوتاہی کی صورت میں مواخذہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ آیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے جو نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور اسے بتایا کہ زندگی اور موت اور سورج کے جو مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا اس پر صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جنہوں نے تباہ شدہ بستی کے بارے میں اپنے دل میں اطمینان کے لیے اللہ سے سوال پوچھا کہ یا اللہ وہ کیسے دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، آپ یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا کہ آپ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو 100 سال کے لیے موت کی وادی میں سلا دیا، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی اسی طرح کا ایک سوال تھا، تو جواب میں انہیں 4 پرندے پالنے، پھر انہیں ذبح کرنے اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا، اور پھر حکم دیا کہ ان کو اسی آواز میں پکارو جس میں تم انہیں پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور دیکھا کہ 4 پرندے اپنے پہلی والی شکل میں صحیح سلامت ان کے سامنے موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مسلسل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ایک خرچ کرنے پر 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کی مرضی ہے چاہے تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں جس پر خرچ کیا جائے اس پر کسی قسم کا احسان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو
دنیا میں مال بھی گیا اور آخرت میں رسوائی. یعنی جو دکھلاوا کرے گا، ایک تو اس کا مال کا نقصان ہوا، اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد انہی آیات میں وضاحت کی گئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، غرفت اور افلاس ڈیرے ڈال دے گی، طرح طرح کی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے. تو بتایا گیا کہ ان وسوسوں کو جو جھٹک دینے والے ہیں دراصل وہی کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا. دنیا پر آج سعودی معیشت جو ہے وہ پورے آب و تاب سے مسلط ہوا ہے. سود کے پیچھے جو بدترین قسم کا لالچ اور کمینگی کی حد تک مال کی محبت کا جذبہ ہے نا، وہ ہے. یعنی جو مال کی محبت ہے، ہمیں لالچ ہے پیسے کی، یہ سود اسی وجہ سے سود ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے. اور حدیث میں سود کی حرمت کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جیسے کہ اپنی ماں سے بدکاری کی. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید سنائی ہے. اور سود پر ایک اور جو اتنی سخت وعید ہے، شاید ہی کسی جرم کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا ہے اس فعل کے ناپاک ہونے اور اسے روکنے کے لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اتنی سخت وعید ہے سود پر. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے بارے میں فرمایا. یہ سورۃ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ادھار لیتے وقت اور دیتے وقت ایک دستاویز تحریر کر لیا کرو اور اس پر 2 گواہ بنا لیا کرو. یہ جو آیت ہے لین دین کے معاملے میں، یہ قرآن کریم کے متن کے لحاظ سے طویل ترین آیت ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں کیا جاتا کہ جب بندہ لین دین کرتا ہے تو وہ دستاویز تیار کرے، گواہ بنائے، جس کی وجہ سے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں اور حل میں مشکل ہوتی ہے. تو ہمیں جب بھی ہم اس طرح کے معاملات کریں تو ایک اس کو تحریری شکل دیں اور اس پر گواہ بھی بنا لیں. سورہ کا جو آخری رکوع ہے وہ خواتین بقرہ بھی کہلاتا ہے اور ان آیات کی بڑی برکات بیان کی گئی ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران. سورہ آل عمران ایک مدنی سورت ہے اور یہ سورت بقرہ کے بعد نازل ہوئی. ان صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ شمس و قمر کی مانند ہیں، یعنی سورج اور چاند کی مانند ہیں، اور یہ کہ دونوں حشر کے دن 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی. اس میں جو سورہ آل عمران ہے 2 طرح کی آیات ہیں. شروع میں سورہ آل عمران کے شروع میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک جو ہے وہ محکمات ہے جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری جو ہے وہ متشابہات ہیں. اب آیات محکمات جو ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان جو ہے وہ بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی استشباہ کی گنجائش نہیں ہے. احکام سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں وہ سب محکم ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اور جو آیات متشابہات ہیں یہ وہ آیات ہیں جن میں غیب کے تذکرے ملتے ہیں، جنہیں ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے. چنانچہ ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں
جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث ہے، ان کا فہم آسان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ان کا ہم کیا تصور کریں گے؟ اسی طرح فرشتے عالم غیب کی شے ہیں، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عالم آخرت، جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد پھر کچھ آیات جو ہیں وہ آیات الملک کے نام سے معروف ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مالک الملک کی صفات بیان کر دیں کہ حکومت اسی کا حق ہے۔ دنیا میں عارضی طور پر وہ کسی کو جب تک چاہے اقتدار دیتا ہے اور جب چاہے چھین لیتا ہے۔ عزت اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دن رات اور کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ ہی میں تھیں تو ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے نذر کر دوں گی۔ کسی بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے نذر کرنے کا مقصد بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو معبود کی خدمت کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ حضرت مریم کی والدہ کو توقع جو تھی وہ لڑکے کی ولادت کی تھی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ چیز ان کے لیے موجب تردد ہوئی، کیونکہ ہیکل کی خدمت کے لیے لڑکیوں اور عورتوں کے لینے کا جو وہ رواج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی نظر قبول فرمائی اور وہ ہیکل میں داخل کر دی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ ابتدائی سرگزشت اور آگے کے حالات کے بیان کرنے سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ جس اللہ کی بندی کی زندگی پیدا ہونے کے پہلے، یعنی جو اللہ کی بندی ہے اس کی بندگی پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا اور اس کے ہیکل کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے لیے وقف ہو چکی تھی، اور پیدا ہونے کے بعد سے دم واپسی تک اس کے لیے وقف رہی۔ یہ کیسی خرد باختگی ہے کہ اس کو خدا کی بندی کے بجائے نعوذ باللہ خدا کی ماں بنا دیا گیا۔ کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں عورتوں کے اعتکاف کرنے کے ایک کمرے میں رہا کرتی تھیں، اور جو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی خبر گیری کرنے اس حجرے میں جاتے رہتے تھے۔ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے غیر معمولی روحانی کمال کا اظہار ہو رہا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے صاحب کمال بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے کمال روحانی کے جو نفحات محسوس کرتے۔ یہاں تک کہ ایک روز وہ استجاب و تحسین کے طور پر یہ بھی پوچھ بیٹھے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے۔ اس کے بعد پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت زکریہ حضرت مریم کی علم و معرفت کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پیرانہ سالی میں بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اپنے لیے بھی ایسی ہی اولاد صالحہ کی دعا مانگی۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریہ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا میرے بیٹا کیسا ہوگا جبکہ میں بوڑھا اور بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ پھر قصہ زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیان کرنے کا اصل جو مقصد ہے عیسائیوں پر ان کے اس عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں۔
تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اسی طرح ان سے 6 ہی مہینے پہلے اسی خاندان میں حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ایک دوسری طرح کے معجزے سے ہو چکی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اعجازی ولادت نے الہ نہیں بنایا تو مسیح علیہ السلام محض اپنی غیر معمولی پیدائش کے بل پر الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مریم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھے جو معجزے عطا کیے گئے ہیں ان میں مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بنا کر پھونک مارنا، اور اس کا اللہ کے حکم سے پرندہ بن جانا، اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرنا، اور اللہ ہی کے اذن سے مردے کو زندہ کرنا شامل ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی چند آیات میں وفد نجران اور مباہلہ کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک عیسائی وفد جس میں ان کے علماء بھی تھے، نجران سے مدینہ منورہ آیا تھا، جس کی مہمان نوازی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور انہیں رہنے کی جگہ مسجد نبوی میں دی تھی۔ بعد ازاں انہیں اسلام کی دعوت دی، تاہم اس نے ہٹ درمی دکھائی، اور اوپر کی تقریر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان میں سے کسی کا جواب بھی ان لوگوں کے پاس نہ تھا۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اچھا، اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، تو ان میں سے کوئی اس مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی جو مسیحیت کے پیشوا اور پادری، جن کا تقدس کا سکہ دور دور تک رواں ہے، دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں کامل اعتماد نہیں۔ کے بعد پھر اگلی جو آیات ہیں ان میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی۔ ان آیات میں اہل کتاب مختلف انداز میں مخاطب ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تم بھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہو، اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے۔ بس تیسرے پارے میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے اپنے حکم قرآن پاک میں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔